شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی توجہ انتہائی اہم مسئلے کی طرف جو ہے وہ دلانا چاہوں گا، مبذول کرنا چاہوں گا۔ عوام کی طرف سے اس مسئلے کو پوچھا بھی جا رہا ہے اور دیکھنے میں اور مشاہدہ کرنے میں بھی آ رہا ہے کہ آئے روز عورتوں کی موٹر سائیکل کی ڈرائیو کرنے کی جو ریشو ہے یہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آیا عورتوں کا موٹر سائیکل کو خود ڈرائیو کرنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو سامعین، چونکہ شریعت کی طرف سے عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے سارا جسم جو اس کا ہے اس کو ڈھانپ کر رکھے، یہ اس کا پردے کے اندر جو ہے وہ جسم شامل ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ وہ اپنے سارے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھے، کسی قسم کی جو ہے وہ جسم کو نمایاں نہ کرے، جسم کا جو ہے وہ خاص طور پہ جن اعضاء کے جو ہے وہ ڈھانپنے کا حکم ہے ان کو کبھی بھی عیاں اور نمایاں نہ کرے۔ لیکن جب موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوگی عورت، خود جو ہے وہ ڈرائیو کرے گی، تو اس کے جسم کے وہ اعضاء جن کو خاص طور پہ شریعت نے جو ہے وہ چھپانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے تو وہ نمایاں ہوں گے، ظاہر ہوں گے، لوگوں کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بنے گی۔ تو شریعت نے منع کیا ہے عورت کو، یہاں تک جو ہے وہ حکم ہے کہ عورت کبھی بھی جو ہے وہ بناؤ سنگار کر کے اور جو ہے وہ ایسی خوشبو لگا کر کبھی بھی جو ہے وہ گھر سے نہ نکلے کہ جس سے وہ لوگوں کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بن جائے، لوگوں کی نظریں جو ہے وہ اس کے اوپر جمیں اور لوگ اس کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، تو ایسا جو ہے وہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت نے بالکل جو ہے وہ ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جب عورت جو ہے وہ ڈرائیو کرے گی تو اور جہاں پہ اور بھی بہت سے اس کو خطرات جو ہے وہ لاحق ہیں کہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، جو کوئی بھی شرارتی لڑکا جو ہے وہ اس کو سائڈ لگا دیتا ہے تو وہ گر جائے گی، تو اس کی اور بھی زیادہ جو ہے وہ بے پردگی ہوگی۔ لیکن آج ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی جو ہے وہ موبائل کو پکڑے ہوئے ہے، موبائل اس کے پاس ہے، تو جب بھی وہ ایسا جو ہے وہ معاملہ پیش آتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، تو اس سے جو اور زیادہ جو ہے وہ عورت کے لیے عزت کا جو ہے وہ بے عزتی کا جو ہے وہ باعث ہے، عزت جو ہے وہ اور ناموس جو ہے اس کی محفوظ نہیں رہتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس سے جو ہے وہ شریعت کا یہی مزاج ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا ہوگا، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری جو ہے وہ لڑکیوں کو اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی ملک کے نامور مفتی صاحب کا جو ہے وہ خطاب اور ان کا ایک جو ہے بیان اور کلپ جو ہے وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ انہوں نے بھی کس قدر جو ہے وہ سختی سے ایسا کرنے کو جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر یہ حرام کی یہ نزدیک ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس سے منع کیا ہے۔ تو آئیے ان کا کلپ جو ہے وہ سنتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب، مفتی اکمل قادری صاحب، جو کہ جدید مسائل میں بہت ہی دسترس رکھتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ آئیے ان کا بیان جو ہے وہ سنتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ آئیے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلا تھا کہ عورت کے موٹر سائیکل چلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، شریعت عورت کے لیے چاہتی ہے کہ وہ ایک تو مردوں کی طرح بالکل بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ شریعت ہمیشہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ عورت کسی بھی جہت سے اپنے آپ کو مرکز نگاہ بنا لے، اسی لیے عورت کو بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب وہ خوشبو لگا کر نکلے گی اور غیر مردوں تک پہنچے گی تو لازم سی بات ہے کہ آدمی اس کا مرکز اور مرجع دیکھتا ہے کہ کہاں سے خوشبو آئی، تو عورت کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ بھڑکیلے لباس، حتیٰ کہ اگر کوئی بہن برقع استعمال کرتی ہے
تو اس طرح کا نہ کرے کہ اس میں نقش و نگار وغیرہ ہو کہ کسی کی توجہ نہ بھی ہو تو اچانک اس کی طرف ہو جائے. ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان میں بہت سارے امور گناہ بھی ہوتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے پاکستان میں عورتیں بالکل موٹر سائیکل نہیں چلاتی ہیں. یہاں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے. موٹر سائیکل تو ویسے نہیں چلاتے. اب جب عورت چلائے گی لازم بات ہے کہ ہر ایک کی مرکز نگاہ بنے گی. پھر مطلب شرارتی قسم کے لوگ، یہ ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ مار دے، کوئی کچھ کر دے، اور پھر وہ ایک تماشا جو بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے خاص مردانی وضع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح عورتیں موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھ کے چلانا پاسبل نہیں ہے. لازمات ایک پاؤں ایک پاؤں ادھر کر کے چلانی پڑے گی، اور اس میں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بنے گا. اس لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس سے منع کیا جائے گا. اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ شدید مکروہ ہے تو اس میں کوئی مطلب تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ مزاج شرع یہ ہے کہ عورتیں اس طرح کی سواریاں استعمال نہ کریں. ایک یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ موٹر سائیکل کی سواری، چونکہ یہ ایک ایسی سواری ہے جو خاص مردانی وضع کے لیے ہے، اور اس میں عورت لوگوں کی، مردوں کی نگاہوں کا مرجع بنے گی. اور پھر شرارتی قسم کے لوگ اس طرح شرارتیں کر کے، اور پھر ہمارے ہاں قانون کا تو آپ کو حال پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے. اور بالفرض اگر ہو بھی، جیسے اب آج کل ماشاءاللہ بہرحال اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جیسے ہمارے کراچی کا ماحول تو بہت ہی اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس میں اگر قانون سخت بھی ہو تو لیکن جو ایک شرارت کر دیا اور عورت تماشا بن گئی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اٹھاتا بعد میں ہے، ویڈیو پہلے بنا لیتا ہے اور اس کو فوراً پھر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ایک لمحے کے بات ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو اس میں پھر ایک عورت کا تماشا بن جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. تو ایسے امور کو اختیار کرنا کہ اس قسم کا ماحول بعد میں بنے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی. تو میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کراہت کے درجے میں ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ہمارا یہ فرض ہے، ہمارے یہ ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ تربیت کریں، اور ان کو یہ بتلائیں کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام جو ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، محفوظ رکھو. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سکھلائیں، ان کی تربیت کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.